کیونکہ زندگی کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے اور ہم کو سکھائی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صاف ستھری پہلے سے ہی تھی، مگر دعا مانگ کر کے ہم کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ زندگی کو پاک صاف ستھری بناؤ، عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، اور موت ایسی دے کہ موت ڈھنگ کی موت، موت صحیح طریقے پر موت آوے، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ موت آوے۔ یہ عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، کہ ایسی موت آوے کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ملے، کہ کسی کا حق میرے اوپر نہیں ہے، جن کا حق تھا وہ دے دیا ہے، اللہ کا حق تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے، اب کیا آپ آخرت میں جانے کے لیے تیار ہے؟ یہ طریقہ، یہ دعا مانگی ہے، وہ یہ دعا اس لیے مانگی ہے تاکہ اس کو لوگ اپنے دل دماغ پر لے، اس کو لوگ اپنے دل دماغ پر لے کہ زندگی کیسے ہونی چاہیے، کہ صاف ستھری۔ صاف ستھری کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حقوق باقی نہیں رہنے چاہیے، اللہ کے حقوق باقی نہیں رہنا چاہیے، جو حقوق اللہ کی طرف سے ہیں اس کی ادائیگی، اور کوئی گناہ ہو گیا ہے تو کہ اس کی توبہ، اس کی توبہ کرنا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے گناہ کیا ہے تو توبہ کرنا فرض ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح توبہ بھی فرائض میں داخل ہے اگر گناہ کیے ہیں تو، کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اچھے ماحول میں رہے تاکہ توبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچوں کے بہت درجے ہیں، ابو بکر صدیق بھی سچے ہیں، ابو ذر غفاری بھی سچے ہیں، سچوں کے بہت درجے ہیں۔ مولانا علی ایسا فرماتے تھے ہماری جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں، یہ کیوں؟ کہ وہ اپنے جان مال سے کچھ نہیں چاہتے، اللہ کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، تو یہ بھی سچے ہیں۔ ہمت بڑھائیے کہ اپنے کام کو کمتر نہ سمجھیں، اپنے کام کو کمتر نہ سمجھے۔ ویسے حدیثوں میں بھی ہے کہ کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ جانے، لا يحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کوئی آدمی کسی اپنی نیکی کو ہلکی نہ سمجھے، اگر سے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ہنستے چہرے سے مل سکتا ہو تو یہ بھی کرے، کہ یہ بھی نیکی ہے۔ کہ زندگی اس لیے دی گئی ہے، جی ہاں، حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور دنیا کو اللہ نے دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور عبادت یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ بھائی ہم ایمان لائے ہیں، تو ایمان لا کر کیا کرو گے کہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر عبادت کی تکمیل کے لیے اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم ہونا چاہیے۔ ہر ہنر کا ایک علم ہوتا ہے، اگر وہ علم ہے تو وہ ہنر آدمی کر لے گا، اگر اس ہنر کا علم نہیں ہے تو ہنر کا درزی کو سینے کا علم ہے کہ کپڑا اس طرح سیا جاتا ہے، اس طرح کاٹا جاتا ہے، ہنر کا علم۔
زندگی کی ضروریات کے لیے. اس طرح اعمال کا علم کہ اعمال کو صحیح کرنے کے لیے. علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا. بعض علم یہ فرض ہے، اس کے بغیر وہ عمل ہوگا ہی نہیں. جیسے پاکی فرض ہے، پاکی طہارت یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. حلال کمانا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو بعض چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی اور آپس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی نبیوں کو علم دیا ہے. ہماری تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ علم و ذکر. اس کا یہی مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. یہ دیکھو کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، اللہ کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں، اپنی ذات کے حقوق کے بارے میں، اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے. اس لیے تبلیغ میں علم و ذکر رکھا ہے، خالی گننے کے لیے نہیں رکھا 6 نمبر گننے. اس علم کا ہونا ضروری ہے. جب وہ علم ہوگا تو حق ادا کرے گا، اور نہیں تو رواج کے مطابق عمل ہو جائیں گے. رواج کے مطابق عمل ہو جائے گا. حالانکہ عمل رواج کے مطابق نہیں ہوتا، عمل تو طریقے کے مطابق ہوتا ہے. رواج الگ ہے. رواج تو قوموں کی عادتیں کو کہتے ہیں، ہر قوم کی اپنی عادتیں ہیں. وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ طریقوں کا نام علم ہے. ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقے دیے ہیں. ہاں، وہ طریقے سب سے پہلے عبادت میں آنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے طریقے معلوم ہو کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. ہاں، نماز میں کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے. اس علم سے وہ نماز کامل ہوگی. اسی طرح ہر ذمہ داری، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حکم یہ ہے کہ جو طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا علم حاصل کرو. تندرستی ہے تو تندرستی میں کیا کیا ضروری ہے اس کا علم حاصل کرو. آدمی مالدار ہو گیا، پہلے غریب تھا، تو مالداری کا کیا دین ہے اس کو حاصل کرو تاکہ مالداری میں دین آ جائے. تو زندگی کی ہر حالت میں دین کا ہونا ایسا ضروری ہے جیسے بدن کے ہر حصے میں روح کا ہونا. بدن کے کسی حصے میں سے روح نکل گئی اور سوکھ گیا یوں، تو یہ حصہ دوسرے حصوں کے لیے مصیبت بن جائے گا. کیوں؟ کاٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے. کاٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی ہے، سوکھ گیا. ایسے ہی میرے دوستو اس کا یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہمارے پاس اس کا علم ہو. ہماری دعوت خالی اللہ کے راستے میں نکل جانے کی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کے راستے میں نکل جانے کی دعوت ہے، ان چیزوں کی بھی دعوت ہے کہ دین کو سیکھو. اس کی طرف سے عام طور پر توجہ کم ہے. چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسا بنانا ہے جیسا طریقہ ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ایک مثال دے رہا ہوں کہ نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز سے فارغ ہو کر کیا کرتے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے. ہمارے احباب نے اعلانوں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ بات کی سنتیں ختم ہو گئی. ہاں، حالانکہ اب اعلان زیادہ ضروری نہیں ہے. لوگوں نے کام کو سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب تو طریقے پر آنا ہے. ان اعلانوں میں وہ سنتیں ادا نہیں ہوتی جو نماز کی بات کی ہے. ہاں، اس لیے یہ کام اصلاح کے قابل ہو گیا. جی ہاں،
اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ کلمات مسنون ہے نماز سنتوں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو زندگی ہماری ایسی ہونی چاہیے، طریقوں والی، نہیں تو رواج والی۔ ان کا رواج ہے نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ہر چیز میں سنت طریقہ میں، تبلیغ سنتوں کی ہے۔ تبلیغ کس کی ہے؟ سنتوں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں چھوڑی ہے۔ آپ نے کیا پوچھا کہ میں نے تمہارے بعد یہ چیزیں چھوڑی ہے، اللہ کی کتاب چھوڑی ہے، اپنے طریقے چھوڑے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے، اور ان حکموں کے پورا کرنے کی تبلیغ ہے۔ اس کے لیے علم و ذکر کا نمبر ہے۔ روز کچھ نہ کچھ سیکھے۔ صحابہ کرام نے اسی طرح دین کو سیکھا ہے بڑی بڑی عمروں میں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے آدمی ہیں، وہ ابو ہریرہ سے حدیثیں لیتے تھے، کیونکہ ابو ہریرہ حدیثوں کے مالدار آدمی، ان کے پاس بہت حدیثیں۔ فرماتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے بورے لیے۔ تو وہ حدیثوں کے مالدار ہیں، ان کے پاس حدیثیں بہت ہیں، تو ان سے حدیثیں لیتے تھے۔ وہ جمعہ کے دن ابو ہریرہ آتے تھے، ابھی خطیب آئے نہیں ہیں، تو ممبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے۔ حضور ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیثوں کی تبلیغ، حدیثوں کی، ہاں، کیونکہ حدیثیں تبلیغ کے لیے ہے اور عمل کے لیے ہے۔ یہ دین تو علم و عمل کا نام ہے، دین علم و عمل کا نام ہے، کہ اپنی ذات سے اپنے دین کو سیکھنا اور جاننا، اور پھر دنیا میں اس کی دعوت دینا۔ جب دعوت دیں گے تو عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ دعوت میں یہ اثر ہے کہ اگر ہم اس کے داعی بنیں تو اندر ایک شعور پیدا ہوگا کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، خود تو کرتا نہیں ہوں۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں ہر آدمی اللہ کے راستے میں پھرے اور دعوت دے۔ ہاں، جب کلمہ تھا تو لوگ کلمے کی دعوت دیتے، جب نماز آئی تو نماز کی دعوت دیتے، اور نہ اخلاق کی دعوت دیتے تھے، امانت کی دعوت دیتے، صبر کی دعوت دیتے، عدل و انصاف کی دعوت دیتے تھے۔ ہاں، یہ شروع کی تبلیغ تھی، احکام نہیں آئے تھے ابھی، بلکہ لوگوں کے ساتھ رواداری، لوگوں کے ساتھ اخلاق، صبر، تحمل، اور جو دین اترا ہے اس کو سیکھنا سکھانا یہ ہوتا تھا۔ اور یہی اصل ہے کہ اپنے دین کو سیکھتے ہوئے، اپنی زندگیوں میں لاتے ہوئے، پھر اس کے داعی بنے، اس کے سکھانے والے بنے، ہاں، اس کے سمجھانے والے بنے۔ یہ میرے دوستو ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے۔ جو جس حال میں ہے اس حال کا علم اس کے لیے ضروری ہے۔ کوئی مالدار ہے تو مالداری میں دین کا کیا تقاضا ہے وہ جانے، تاکہ مالداری کا دین ادا ہو جائے۔ کوئی غریب ہے تو غریبی میں کیا دین کا تقاضا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل صدقات لکھی ہے اس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ۔ پہلا حصہ جو لکھا ہے وہ مالداروں کے لیے لکھا ہے، پہلا حصہ مالداروں کے لیے لکھا کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کرو گے، اور اس خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، ہاں، اور اگر یہ خرچ نہ ہوا تو اس کے لیے کیا کیا عذاب ہے، کیا کیا وعید ہے۔ پہلے حصے میں یہ ہے۔ آخر کے حصے میں کہ مالداری نہیں ہے تو یہ مالداری نہیں ہے تو صبر کریں، لالچ میں پڑ کر کے، کیونکہ عام طور پر غریبی کی وجہ سے آدمی لالچی ہو جاتا ہے، مانگنے کا عادی ہو گیا،
اپنی حالت لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، ایسا ہو ایسا نہ کرے، صبر کرے. چنانچہ اس میں صبر ہے، قناعت ہے. آخری حصے میں لوگوں سے سوال نہ کرے، یہ چیزیں دوسرے حصے میں ہے کہ یہ حصہ غریبوں کے لیے لکھا گیا. ان کتابوں کو بھی سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں، سمجھ کر کے پڑھنے کی، جس کو سمجھیں، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی سنائیں، حلقوں میں بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں. ہاں، تاکہ اس کا تاثر پیدا ہو جائے. اس کے بار بار پڑھنے سے اس کا تاثر پیدا ہوتا ہے، پھر تاثر آدمی کو عمل پر ڈالتا ہے. ہاں، ورنہ تو ایک رسم بن جائے گی. ہاں، دین اس وقت برباد ہوتا ہے جب دین رسم میں آ جاتا ہے. دین رسم میں آ جاتا ہے کہ دین رسم میں نہ آوے، دین طریقوں کا نام ہے. جو طریقے دیے گئے ہیں ان طریقوں کا علم صحابہ کرام اسی طرح آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے دین کو طریقے سمجھے اور پھر طریقوں پر اپنے آپ کو پابند کیا. ہاں، یہ بھی ایک بات ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں. مسلمان کے ذمے استقامت بھی ہے. استقامت یعنی اپنے آپ کو پابند بناوے. اللہ نے نبی کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا ہے اور امت کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا ہے. فرمایا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی، جو چیز آپ کے پاس آئی ہے آپ اس کے پابند رہیے، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہے. تو استقامت اور پابندی کا حکم دیا گیا ہے. ہاں، اور وہی دین ہے کہ جو بات صحیح ہے، جو بات حق ہے، اس کے پابند ہو گئے. برس گزر گئے، کوئی فرق نہیں آیا پابندی میں. ہاں، سعید بن مسیب ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس. یہ استقامت کی بات ہے کہ اپنے عمل میں استقامت. اس لیے کہ استقامت ایسا ہے جیسے کوئی تعمیر ہو تو اینٹ پر اینٹ تو مکان بنے گا. آج 2-4 اینٹ لگائی، پھر چھوڑ دیا، پھر 2-4 اینٹ لگائی، پھر چھوڑ، تو وہ مکان تھوڑا بنے گا. وہ تو ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ رہنے کا قابل نہیں ہے. تو ہر آدمی کے عمل سے اس کی جنت تیار ہوتی ہے، اس کا مال میٹیریل اوپر جاتا ہے، اس سے اللہ اس کی آخرت بناتے ہیں. اس لیے دعوت دی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. ہاں، آنے والی کل اس کی موت، آنے والی کل قیامت. یہ 2 چیزیں بڑی ہے. موت یہ انفرادی قیامت ہے، موت انفرادی قیامت ہے، اور وہ قیامت اجتماعی قیامت ہے، وہ پوری کائنات پر آئے گی. اور موت انفرادی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامتہ. جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. ہاں، یہ بتایا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی یہ سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا دین دیا ہے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہاں، اس دین کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دین کا پابند کریں یقین کے ساتھ کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے. جیسے روز کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے. ہاں، تو اپنے آپ کو یقین کے ساتھ پابند کرنا، حدود کو، حقوق کو باقی رکھنا. کیا حق ہے، کیا حد ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ حق ہے، اتنی حد ہے. ہر چیز کے حق ہوتے ہیں، حدود، حد. تو دین کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا اس کی حدیں ہیں. جو چیز جو اللہ کے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کے حدود ہیں، وہ بارڈر ہے، وہاں کوئی نہ جائے. یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ نے حرام کی ہے، اس کے پاس کوئی نہ جائے.